السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گو نیوز۔ مودی سرکار کی کشمیری قیادت سے ملاقات کیا ہوئی؟ بھارت کی اپنی جماعتوں نے وادی کشمیر کی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مودی سرکار اپنی روایتی ہٹ دھرمی بے حسی کے ہاتھوں مجبور ہے، اس لیے ایک بار پھر کشمیر کی حیثیت بحالی سے انکار کر دیا، حالانکہ یہ کشمیری جماعتوں سے ملاقات کا اصل ایجنڈا تھا۔ مودی کے کل جماعتی اجلاس کا ڈرامہ فلاپ ہو چکا۔ دوسری طرف مودی کی کشمیری رہنماؤں سے ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے عالمی میڈیا کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان سے بات چیت کے لیے بھارت پر دباؤ ہے۔ طاقت کے زور پر کشمیریوں کی آواز کو دبانے کی کوشش ناکام ہو چکی۔ یہ بات مودی سرکار پر عیاں ہو چکی ہے کہ کشمیریوں کی آواز کو دبانا مشکل ہی نہیں بلکہ اب ناممکن ہو چکا۔ یہ آج کا نہیں بلکہ ایک پرانا مسئلہ ہے۔ جموں کشمیر کی آزادی کی تحریک دراصل 1931 ہی میں شروع ہو چکی تھی۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ اقبال کشمیر کے سیاسی جغرافیے کی بساط الٹ جانے کی پیش گوئی بہت پہلے کر چکے تھے۔ مودی سرکار جو نشہ اقتدار میں بدمست ہو چکی اور اپنے زور بازو سے کشمیریوں کی رائے کو دبانے کی ناکام کوشش میں مگن ہے، ان کے لیے علامہ اقبال نے بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے یوم کشمیر پر اپنی تقریر میں فرمایا، تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ تلوار سے کسی ملک کو فتح کرتے ہیں ان کی حکومت بھی رعایا کی خوشنودی کے بغیر نہیں چل سکتی، بادشاہی خریدنے سے نہیں چل سکتی۔ اس لیے ہر ملک کے حکام کے لیے ضروری ہے کہ رعایا کی رضا جوئی حاصل کریں۔ انہوں نے 21 مارچ 1932 کو لاہور میں ہونے والے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں خطاب کے دوران مسئلہ کشمیر کو ان الفاظ میں اجاگر کیا، کشمیر اس وقت قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے، کشمیری عوام حق پر ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تحریک نہ صرف کشمیر بلکہ پورے ہندوستان کے لیے قوت کا باعث بنے گی۔ ان کے احتجاج کو فرقہ وارانہ رنگ دینا لغو ہے، تشدد میں تسلسل ریاست میں لا قانونیت کو جنم دے گا۔ کشمیر ہندوستان سے الگ ایک خطہ اور جدا ریاست ہے اور اس کی اپنی تمدنی اور تہذیبی اور ثقافتی شناخت ہے جو ہندوستانی سماج میں سما ہی نہیں سکتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کی اس جداگانہ شناخت کو بحال رکھنے اور منوانے کے لیے بذات خود پنجاب کے شہر لاہور میں تب کے کشمیریوں کی قائم کردہ انجمن کشمیری مسلمانانے کے ابتدائی دنوں ہی میں اس میں شمولیت اختیار کر لی اور جلد ہی ان کو انجمن کشمیری مسلمانانے کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا۔ اپنے اس منصب کے حوالے سے اور جنت ارضی جموں کشمیر سے قلبی محبت کے ناطے اقبال نے کشمیر کے اندر اور پنجاب کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھر میں کشمیریوں کی حالت زار بہتر بنانے اور انہیں آزاد شہریوں کے حقوق دلوانے کے لیے جد و جہد تیز کر دی۔ اقبال کا کہنا تھا کہ زبردستی بے وطن اور بے گھر کر دیے گئے کشمیریوں کو ریاست میں اپنے گھروں کو واپس جانے، وہاں آباد ہونے اور اپنی املاک کے خود مالک ہونے کا حق دیا جائے۔ اقبال کی انجمن کشمیری مسلمانانے میں شمولیت کے باعث کشمیریوں میں اپنی خود شناسی کے جذبے نے لہر لی اور بذات خود ان میں حب الوطنی کا احساس جاگا۔ اقبال کشمیر کو قابل احترام و شرف سمجھتے ہوئے کہتے ہیں، سامنے ایسے گلستان کے کبھی گھر نکلے، حبیب خجلت سے سرے طور نہ باہر نکلے، ہے جو ہر لحظہ ہے تجلی گاہ مولائے خلیل، عرش و کمیر کے اعداد برابر نکلے۔ اقبال ہی کی تحریک پر انجمن کشمیری مسلمانانے نے جموں کشمیر کے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو لاہور بلایا اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں پر اپنے فوجیوں کے ظلم و ستم رکوائیں اور کشمیریوں کو اپنی مذہبی اور سماجی اور تمدنی ثقافتی اقدار و رسومات پورا کرنے کی آزادی کی راہ میں روڑے نہ اٹکائیں۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے اس موقع پر اقبال کو یاد دلایا کہ کشمیر اقبال کا آبائی وطن ہے اور کہا کہ انہیں کشمیر کا دورہ کرنا چاہیے۔ اقبال نے برجستہ مہاراجہ کو جواب دیا، ہم نے کشمیر کو فراموش ہی کب کیا ہے جو آپ ہمیں یاد دلاتے ہیں، ہم اس وقت آپ کے سامنے سرتاپا کشمیر ہی کشمیر ہے۔ اقبال بعد میں کشمیر گئے لیکن دعوت کے باوجود وہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے مہمان نہیں تھے۔ یہ دورہ انہوں نے 1921 میں کیا تھا اور اپنے سرکاری کام کاج سے فارغ ہو کر اقبال کشمیر میں کچھ عرصے کے لیے ٹھہرے اور مختلف شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں بھی وہاں کے قدرتی حسن کا ہی نہیں، روزمرہ کی زندگی اور مسلمانان کشمیر کے شب و روز کی مصیبتوں کا خود جائزہ لیا۔ اس کے بعد تو پھر اقبال اور کشمیر کبھی آپس میں جدا ہی نہیں ہوئے۔ اقبال کہتے ہیں، تنم گلے زخیا بانے جنت، کشمیر دلم زخاکے حجاز و نواز شیراز استی انی، جس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ میرا بدن گلستان کشمیر کا ایک پھول ہے اور میرا دل عرض حجاز سے اور میری صدا شیراز سے ہے۔ لاہور میں انہوں نے انجمن کشمیری مسلمانانے کے ایک سالانہ اجلاس میں اپنے اس خواب کو یوں بیان کیا تھا: ہم کشمیر میں سیاست کو میز الٹ جانے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کشمیری جو روایتی طور پر محکوم اور مظلوم ہیں اور جن کے بت معبود تھے، ان کے دلوں میں اب ایمان کے شرارے پھوٹ رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر آج کی کہانی نہیں، نہ ہی دو ممالک کا ذاتی مسئلہ یا زمین کا تنازع ہے۔ کشمیر کے حوالہ سے قائد اعظم اور علامہ اقبال نے کس درد کا اظہار کیا، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ کشمیر سے اپنے تعلق پر اقبال ہمیشہ فخر کرتے اور کشمیر سے جدائی کا احساس رکھتے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں: کشمیر کا چمن جو مجھے دل پذیر ہے، اس باغ جان فضا کا یہ بلبل اسیر ہے۔ ورثے میں ہم کو آئی ہے آدم کی جائیداد، جو ہے وطن ہمارا۔